बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशर आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, वतन अजीज़ में इस वक्त अमेरिका से एक अहम डेलीगेशन, एक वफद सेनेटर्स का आ चुका है। वो इंसानी हकूक़ की पामाली से लेके मुल्क में होने वाले नाइंसाफ़ी ज़्यादतियों समेत दीगर मामलात पर बात करेगा और बात बानी पीटीआई तक ही जाएगी, क्योंकि एक लीडर है जो चारों सूबों में है, जो सर्वे कर सकता, जो मुल्क को एक जाग कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान के बॉर्डर के साथ बलूचिस्तान में के एरिए में पाकिस्तान के 8 मेहनतकशों को शहीद कर दिया गया, जहाँ बहक कर दिया गया। ये पाकिस्तान में खून कब तक बहता रहेगा? कुछ पुलिस वालों को भी बलूचिस्तान में शहीद करने की इतलात हैं। दूसरी तरफ अमेरिका से वो अलीमा खां, इमरान खां की हमशीरा ने कहा है मिनरल एंड माइंस बिल इमरान खां की रिहाई से मशरूत कर दिया जाए। उसकी वजूहात भी बताएंगे, खाली ये एक बयान नहीं है। और तो और पीपल्स पार्टी के सिंध के वजीर आला बहुत अच्छे आदमी है, मुराद अली शाह साहब गालबा नाम है। उन्होंने कहा 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे और हुकूमत से अलग हो जाएंगे। आप अलग नहीं हो सकते। नहरी 6 नहरों का बिल सदर आसफ अली जरदारी ने कहा है, अगर लोग वहां सड़कों पर निकल आए हैं तो आप उनके वोटों से आपके सदर हैं और वो आपके वोटों से वजीर आज़म हैं। आवाम को मामू बनाना छोड़ दिया जाए, क्योंकि नरीब ख़त्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन पाक अमेरिका से। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली की आवाज़ दुनिया भर का इंटरनेशनल मीडिया आवाज़ उठा रहा है। पाकिस्तान की हालात ये ख़राब है कि जहाँ कहते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया सरमायाकारी करने आएगी, उस मुल्क में हक़ाइक़ ये हैं कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज इमरान खां 9 अप्रैल को एक गैर मुल्की ताकत की मुदाखलत पर उसे घर भेज दिया गया। और 20 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है जिस आदमी ने वर्ल्ड कप जीता, क्या नाम है, बानी पीटीआई इमरान खां। जिस आदमी ने पाकिस्तान में 3 कैंसर हस्पताल बनाए, क्या नाम है, इमरान खां। जो मुल्क के 3 साल से ज्यादा अरसा वजीर आजम रहे, उनको पिछले 20 माह से जो हुकूमत, नाकाम हुकूमत, चोरी के मैंडेट से बनने वाली हुकूमत, यानी कि मौजूदा हुकूमत PDM 2, ये कह के अदालतों में पेश नहीं करती कि सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वो जाहले मुतलको और अक्ल के अंधो पागलो, वहाँ गैर मुल्की इन्वेस्टर आके क्यों इन्वेस्ट करेगा? वहाँ मिनरल और माइंस के नाम पर आप जगह पर कब्जा तो कर सकते हो, कोई गैर मुल्की क्यों आएगा? आप तो उस शख्स को जो आपके मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, जिसने एक बार वर्ल्ड कप जीता, उसको पिछले 20 महीने से तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, अदालतों में पेश इसलिए नहीं करे कि हम उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आप तो ईद में अडयाला जेल में इमरान खान को नमाज नहीं कैदियों में पढ़ने देते कि उसके नारों की गूंज कैदियों हवालातियों से होते हुए पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो आप इमरान खान का क्या मुकाबला करोगे? अब ये 2 सेनेटर्स आए हैं, जो विल्सन का बिल भी मौजूद है। इस बिल में उन्होंने, हमारी इतला है 2 वजीरों से, गालबन वजीर दाखिला हमारे दोस्त हैं मोहसिन नकवी साहब, एहसन इकबाल साहब भी हमारे मुल्क के वजीर हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं उनसे, और कई 3 और मुलाकातें अहम की हैं। बज़ाहिर वो मुलाकातों का बयानिया जो होता प्रेस रिलीज, उस पर कभी कोई हकीकत नहीं होती। चाहे ये किसी भी हुक्मरानों की कबीना की मीटिंग हो, एक रस्मन सा आ जाता है। असल बात उन्होंने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर की है। हमारी इतला है, बात सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि उन्होंने इमरान खां से मुलाकात की भी रखी है। इमरान खां और अगर अलीमा खां से उनकी मुलाकात हो जाती है तो पाकिस्तान में बड़े उलझन सारी उलझ जाएंगी, क्योंकि वाहिद इमरान खां के बाद अलीमा हैं जो खुल के एज इट जो इमरान खां साहब अंदर कहते हैं वो कह देते हैं। अब इमरान खां का अलीमा खां, इमरान खां की बहन
نے کہا ہے کہ منرل اینڈ مائنز بل جو KPK میں نکلا، خصوصاً وزیرستان میں بہت معدنیات کی خبریں آ رہی ہیں، اللہ کرے کہ کبھی خبریں ہی آتی ہیں، اس کے ثمرات عوام تک نہیں آتے۔ عمران خان کی معافی چاہتا ہوں رہائی سے مشروط کر دیا جائے، اس کی منظوری تب، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین، علیمہ ہاں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ عمران خان PTI کا لیڈر ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت چوری کے مینڈیٹ کی حکومت ہے۔ یہ جس صوبے سے حکومت بنائی گئی ہے، چاروں صوبوں میں، یہ اپنے لاہور سے شہر سے نواز شریف الیکشن ہار گئے تھے۔ عمران خان اگر یہ منرل اور مائنڈ بل منظور کرانا ہے، اور وہاں ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جس سے پاکستان کی عوام کی بہتری، چند خاندانوں کی نہیں، وہ تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے، تو عمران خان واحد لیڈر ہے جو چاروں صوبوں میں جا کے دورے کر سکتا ہے، چاروں صوبوں کی عوام کو معافی چاہتا ہوں اعتماد میں لے سکتا ہے، جو KPK میں جا کر لوگوں کے خدشات سن کے اور ملکی مفاد میں فیصلہ کر سکتا ہے، اور وہ فیصلہ، وہ جو بل پھر منظور ہوگا یا اس میں کوئی ترامیم کی جائے گی، وہ ملکی مفاد میں ہوگا۔ وہ چند شخص جو آج اقتدار میں ہیں، صرف ان کی ساری عمر کی کمیشنیں نہیں لگیں گی، ملکی مفاد میں ہوگا۔ اب سوچیں، پاکستانی بن کے، ایک وزیر اعظم بن کے، ایک ادارے کا سربراہ بن کے سوچیں گے تو اپنی ذات تک محدود رہ جائیں گے۔ تو لہذا یہ بھی اطلاع ہے کہ عمران خان کی، وہ عمران خان سے ملاقات کریں گے، نہیں تو بعض صحافیوں کے مطابق، میرے بہت اچھے سینئر صحافی، انہوں نے کہا کہ علیمہ خان اور PTI کی لیڈرشپ سے بھی ملاقات ہوگی، لیکن بعض ملاقاتوں کو میں خبر دے رہا ہوں خفیہ رکھا جائے گا، جو امریکہ سے سینیٹرز آئے ہیں۔ اس میں پاکستان کی اہم ترین مستقبل کے بارے میں بیرونی جو بین الاقوامی پاورز ہیں وہ فیصلہ کریں گی۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، جو خود موجودہ فارم 47 کی قامائد سے اس وقت وزیر اعلیٰ ہے، کیونکہ MQ کی ان کی اتحادی ہے، مسلم لیگ نون ان کے اعتماد کے ووٹ سے بنی۔ انہوں نے جب دیکھا ہے کہ پورے اندرون سندھ میں نہروں کے کاٹنے پر، سرسبز پاکستان کے ایشو پر عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے، پورے سندھ میں احتجاج ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ کراچی میں بھی بے پناہ احتجاج ہوا، اور اس میں PTI کے پرچم لے کے بھی گئے، لیکن ان پر پیکا ایکٹ نہیں لگا، کیونکہ ادھر تمام دیگر جماعتیں بھی تھیں۔ اب مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب فرماتے ہیں کہ 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، حکومت چھوڑ دیں گے، ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں۔ نہر سے انہوں نے کہا کہ جو بھی پریس کانفرنس کرتا ہے، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے پیپلز پارٹی کے کرتے ہیں۔ تو جناب یہ تو بات میڈیا میں آ چکی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے انہوں نہروں کی منظوری دی، اور تمام میڈیا اس کو کور کر چکا ہے۔ آپ پیپلز تحریک انصاف، آپ حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جنہوں نے آپ کو حکومت میں شامل کروایا ہے، یہاں یہ حکومت مسلم لیگ نون نے تو ووٹ لیے ہی نہیں، یہ تو الیکشن فاسٹ طریقے سے ہار گئی، لاہور سے نواز شریف ہار گیا، مریم نواز صاحب الیکشن لوز کر گئی فارم 45 کے مطابق، اور خواجہ آصف الیکشن بری طرح ہار گیا، وہ پھٹے پر ہی نہیں آیا۔ 20 سیٹوں والے ہارون رشید کے مطابق آپ کو اقتدار دیا گیا مسلم لیگ نون کو، اور آپ کو ساتھ جوڑا گیا کہ یہ کراچی سے MQ کی سیٹیں ساری ہار گئی ہیں، اور مفتاح اسماعیل کے مطابق 22 میں سے تو 20 سیٹیں PTI جیت گئی۔ تو لہذا آپ حکومت ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ کبھی کہتے ہیں ہم نے تو وزارتیں نہیں دی، اور بھائی آئینی عہدے صدر آپ کا، سینٹ کا چیئرمین آپ کا، تو یہ نہیں ہوگا۔ یہاں نہروں کے بارے میں آپ کو جو آصف علی زرداری نے منظوری دی ہے، یہاں عوام کے لیے نکلنا ہوگا، ہاں فیصلہ قومی مفاد میں کرنا چاہیے۔ لہذا پیپلز پارٹی کا، اور یہ لفظی گولہ باری رہے گی، اس کو حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ناظرین دوسری طرف ایران میں جو پاکستان بلوچستان کا بارڈر لگتا ہے، وہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں BNA نے، مختلف خبریں ہیں، تصدیق ہماری نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ 8 پاکستانیوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا، ان میں باپ اور بیٹا بھی شامل تھے۔ وہ محنت کش تھے، مزدوری کرنے گئے تھے، رزق حلال کمانے گئے تھے، بچوں کو کھلائے اور وقت گزارے۔ اس پر پاکستان کے بیلاروس کے بعد لندن جانے والے وزیر اعظم، جو ایک الگ جیٹ پلین پہ گئے سرکاری خزانے پہ، ان کے بھائی الگ پہ گئے، ان کی ماشاءاللہ بھتیجی جو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی، مریم نواز صاحبہ، وہ بھی گئی،
ان کے بھائی حسن نواز بھی گئے، اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے بھی گئے، فیملی ٹور بھی تھا اور سرکاری ٹور بھی تھا۔ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے، پہلے بچپن میں لوگ پارٹیوں پہ جاتے تھے، سارے محلے دار پیسے اکٹھے کرتے تھے، ٹانگا کراواں گے تو جاواں گے، ویگن کراواں گے تو جائے گا۔ لیکن حکومت میں ہو تو یہ موجیں ہوتی ہیں، پورا خاندان چلے جائے، سرکاری وزٹ بھی نام لیتے ہیں بیلاروس میں، کیونکہ کرپٹو کریسی میں بڑے انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، جس سے ملاقات کرتے ہیں وہ سزا یافتہ ہے۔ کرپٹو کریسی نہیں، ملک کی کرنسی لپیٹوں کی ہے۔ خیر اس کے بعد مریم صاحبہ ترکی چلے گئی، اس پر ہینا پرویز نے کہا وہ مرکز نظر رہی، اور ہینا پرویز بٹ کہتی ہیں تو پھر وہ مرکز نظر رہی ہوں گی۔ ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنی بڑی پنجاب کی لیڈر کے بارے میں، محترمہ مریم نواز، جن کا میں دل سے بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، اختلاف کریں لیکن ان کی صاحبزادی بھی ساتھ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ بھی لائیں گی جو پاکستان میں آئے گی بھی، اخبارات میں نہیں آئے گی، میڈیا میں نہیں آئے گی، بیانات نہیں ہوں گے، اس کے عوام تک ثمرات بھی ہوں گے۔ نواز شریف اور شہباز شریف لندن میں ہے، وہاں ایک بہت بڑا معاملہ زیر بحث ہے، اس کی خاصی انفارمیشن لے لی ہے، اس کے بعد ہم اس کی طرف آئیں گے۔ بہرحال ایران میں جو 8 لوگوں کو کہا گیا، وزیر اعلیٰ نے اسے پھر وہی رٹا رٹایا فکرہ وزیر اعظم نے بڑھایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پی ایم نے کہا ایرانی پر یہ واقعہ افسوسناک ہے، ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، اور دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے عدالتوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا وزیر اعظم صاحب، ادب احترام کے ساتھ، ادب سے، اور آپ جانتے ہیں شہباز صاحب میں شریف فیملی میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ نے عدلیہ کو 26ویں ترمیم میں انصاف سے اکھاڑ کے پھینک دیا، آپ نے شہید ارشد شریف کو، اور اس کے بعد کاشف باسی اور ہزاروں ناچیز رپورٹرز میں 60 بندوں کو، صحافیوں کو نوکریوں سے قریب 962 نکال دیا گیا۔ آپ نے نیشنل میڈیا سے سچ چھین لیا، یہاں تک کہ وزیر اطلاعات پریس کانفرنس کرتے ہیں تو طاقتور ہلکے فون کر کے کہتے ہیں اس کو کور کرو، اس کو نہ کرو۔ اس دور میں یہ سیاہ ترین دور ہے، اس دور کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ کے پی ڈی ایم کے دور میں میرے دوست شہید ارشد شریف پر مقدمہ درج ہوئے، بتائیں کس نے درج کیا ہے، کیوں نہیں وہ معافی مانگتے؟ 26ویں ترمیم میں کہتے ہیں آپ کہ پارلیمنٹ مقدس ہے، پارلیمنٹ مقدس ہے، اور جس پارلیمنٹ میں چوری کے منتخب کردہ لوگوں کو بھیجا جائے اور عوام کے جس کو ووٹ دے انہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے، وہ پارلیمنٹ مقدس کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ پارلیمنٹ مقدس ہے تو پھر اس پارلیمنٹ میں نقاب پوشوں نے چھاپا مار کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں گرفتار کیا؟ دے جواب اس کا وزیر اعظم، اسپیکر صاحب دے جواب اس کا، یا صادق صاحب۔ باتیں تو اچھی دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، ان کی عزت کرنی شروع کر دی جائے، عمل دیکھنا ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب ہمیں امید ہے آپ پی کا ایکٹ کے تحت بہت زیادہ صحافیوں کا اور سول سوسائٹی کا، عام شہریوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو روکے، اس کا جواب دہ ہونا ہوگا، کچھ وقت نکل جائے۔ خیر ایران پر آپ نے کہا ہے نہیں، بلوچستان میں اس وقت حکومت کی ریٹ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کہی تھی، 80% ان کا قبضہ ہو چکا، وہ جب چاہے کر لے۔ اب ناظرین آخر پہ چند لفظ کہتے ہیں، عمران خان کے ساتھ طاقتور حلقوں رابطہ کرنے پر مضبوط ہو چکے ہیں، اعظم سواتی بھی اس سلسلے میں کہہ رہا ہے، لیکن یاد رکھ لیں آپ ملاقاتیں جس سے مرضی کر لیں، جو ولسن کا بل اور موجودہ امریکہ میں آئے ہوئے سینیٹرز کا اصل مقصد پاکستان میں انسانی حقوقی پامالیوں کی خلاف ورزیوں پر ہے، اسے آپ کو روکنا ہوگا۔ اس کے بغیر ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ عمران خان سے رابطے کر کے منت یہ کر رہے ہیں کہ اس نظام کو 2 سال چلنے دو، اسے 2 منٹ بھی چلانا ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگا، کیونکہ یہ عوام کے ووٹوں سے حکومت نہیں آئی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال چلنے دو، عمران خان کی پوری لیڈرشپ کو بھی رہا کر دیں گے، مقدمات بھی ختم کر دیں گے۔ آخر کیا ضد ہے، کیا نہ ہے، کس بات کا تکبر ہے؟ کہتا ہے یہی ایک وہم تھا، میں بڑا اہم تھا، اس وہم سے نکلے۔ بلوچستان اور کے پی کے میں حالات کنٹرول میں نہیں ہے، پنجاب میں لا قانونیت ہے، پنجاب کے چند پولیس افسر اور بیوروکریسی نے اربوں روپے باہر بھیجے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن کرائیں۔ کراچی سے ایک بندہ پکڑا گیا جس نے صرف 1 ہفتے میں 5 ارب کی منی لانڈرنگ کی تھی۔ یہ لوگ آپ کے پاس ہیں، پنجاب میں، پاکستان میں ٹیکس چوری کا ہدف آپ ساری عمر نہیں پورا کر سکتے۔ آئی ایم ایف کی سخت شرائط ہوگی کہ آپ کا بزنس مین، چند بزنس مین کچھ اچھے بھی ہوں گے
90% टैक्स चोरी करता है, एक बंदा 2-2 3-3 अरब महीने का करता है। नाज़रीन, आखिर में बात करूंगा, कहते ने ना माड़ा मंगे पेड़े उन्होंने देन वाले बथेरे, गरीब मंगे आटा उन्होंने देन वाले का भी काटा। किसान को आपने रसवा कर दिया गंदम के सिलसिले में, उसका सरकारी रेट ही नहीं लगा रहे। किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, 70% आबादी है। आप भारत देखें, बांग्लादेश देखें, गंदम को 4000 मिनिमम इसकी कीमत रखें, वरना याद रख लें पाकिस्तान में मौजूदा हुक्मरान और अवाम में बहुत फासले बढ़ चुके हैं। आपका जुल्म, ज़्यादती, नफरत इस फासलों को और बढ़ा रहा है। इक़्तिदार छोड़े, मुल्क बचाए। मुल्क होगा तो हुकूमतें भी बनती रहेंगी, एस्टेब्लिशमेंट भी और मजबूत होगी, अदलिया भी और मजबूत होगी। लेकिन अब बात मुल्क की बका की है, अना की नहीं है। पाकिस्तान में इंसानियत को मौजूदा डेलीगेशन इमरान खान से मिलने की खबरें आ रही हैं। हामिद मीर ने एक प्रोग्राम में कहा है कि एक सरकारी साफी है जिसने साबिक सदर आरिफ अलवी के बारे में गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन उस पर पीका नहीं लगा। हामिद मीर साहब काबिल एहतराम है। पीका एक्ट झूठ बोलने के खिलाफ नहीं है, दहशत गर्दी फैलाने वालों के खिलाफ नहीं है, सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश के खिलाफ, ना चलने वालों के खिलाफ है, सच बोलने वालों के खिलाफ है, जो जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफी और इंसानियों की पामाली की निशानदेही कर रही है। पीका एक्ट लग ही सिर्फ उस पर रहा है। पीका एक्ट कोई कानून नहीं है, ये काला धंधा है। ये जो हुक्मरानों का गुलाम नहीं बनता, गले में कटा नहीं बांधता, उन पे लगता है। वरना जितनी सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर गलत बयानी, झूठी प्रोपेगेंडा, गलीज गुफ्तगू की जा रही है सरकारी तर्जमानों के साथ, लगड़ बगड़ चमचे खर्चों पे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इन्हें पैसे भी और खबर भी और मीडिया पर दबाव भी इन्हें कवरेज दी जाए। नेशनल मीडिया पर किसी बहन, बेटी, बहन, किसी भी जमात, किसी भी आबशारी के बारे में गलीज गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। कोई भी सहाफ़ी जो खुद ओरिजिनल उसका अकाउंट है, वो हर एक की माँ बहन की इज्जत करता है, क्योंकि किसी को इज्जत दोगे तो अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा करेगा। लेकिन जालिमों, बंदूक पर माशी कत्ल करके, गिरफ्तार करके, झूठे मुकदमे देकर आप इज्जत नहीं पा सकते। इज्जत नहीं पा सकते। इज्जत मेरे अल्लाह के पास है, और अल्लाह से इज्जत हमेशा इज्जत से मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।